اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اذا کان المثال مجردا واویا معلوما مکسور العین فی المضارع تحذف فاؤہ من المضارع والامر نحو یعد وعد۔ اگر مثال مجرد ہو یعنی مزید فی نہ ہو، واوی ہو مثال یائی نہ ہو، معلوم ہو مجہول نہ ہو، مکسور العین ہو اس کا مضارع، مفتوح العین یا مضموم العین نہ ہو بلکہ مکسور العین ہو مضارع، تو کہتے ہیں کہ ایسے فعل کے مضارع اور امر کے فاعل فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ دوبارہ کہتے ہیں مثال واوی ثلاثی مجرد معلوم اور جس کا مضارع مکسور العین ہو، ایسے مثال واوی سے فاعل فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے مضارع اور امر میں۔ جیسے یعدو اصل میں تھا یوعدو، عین الفعل مکسور ہے، ثلاثی مجرد ہے، مثال واوی ہے، معلوم ہے، تو اس کے واو کو حذف کر دیا گیا ہے، یعدو بن گیا۔ عد اصل میں تھا اوعد، اوعد، اس کی واو کو بھی وہی اسی قاعدے کے تحت حذف کر دیا گیا ہے، واو کو حذف کر دیا گیا ہے، عد بن گیا، کیونکہ واو کو حذف کرنے کے بعد حرف اول ساکن نہیں رہا تو حمزہ امر کی ضرورت بھی نہیں رہی، حمزہ امر کو بھی حذف کر دیا گیا ہے، عید بن گیا۔ اگر مثال واوی غیر مجرد ہو، یعنی مزید فی ہو، مثال کا باب مزید فی ہو یا یائی ہو واوی نہ ہو، یا اس کا مضارع مکسور العین نہ ہو، یا مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو، تو وہاں پر واو کو حذف کرنا ممنوع ہے۔ یعنی یہ جو گزشتہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اگر اس کے برخلاف ہو، کوئی بھی ان میں سے کوئی شرط بھی موجود نہ ہو، کوئی ایک بھی، تو وہاں پر واو کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اوجازہ، اوجازہ یوجزو ایجازن، مجرد نہیں ہے، یہ مزید فی ہے، باب افعال ہے، اگرچہ واوی ہے لیکن چونکہ مجرد نہیں ہے لہذا واو کو حذف نہیں کیا گیا۔ اس طرح یانعو، یانعو میں یہ یانعا، یہ کیا ہے، یہ اپنا مثال یہی ہے، اس سے بھی حذف نہیں کیا جائے گا۔ واجلہ، واجلہ کا مضارع جو ہے مکسور العین نہیں ہے، واجلہ یوجالو، اس کا مضارع مفتوح العین ہے، لہذا اس سے واو کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں یادعو، یازارو، یاسعو، یازعو، یاتعو، یقعو، یہبو، یہ جو 7 ابواب ہیں، ان کے مضارع سے واو کو قلیل طور پر حذف کیا جاتا ہے، یعنی خلاف قاعدتاً حذف نہیں ہونا چاہیے، کس لیے کہ وادعا یودعو، اس کا مضارع مکسور العین نہیں ہے بلکہ
مفتوح العین ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ مفتوح العین اگر مضارع ہو تو اس سے حذف نہیں کیا جاتا واو کو۔ یہاں پر خلاف قاعدہ واو کو حذف کر دیا گیا ہے، اگرچہ مضارع جو ہے مفتوح العین ہے، مکسور العین نہیں ہے۔ اسی طرح باقی بھی جو ہیں یازارو میں یازارو یائی ہے، یاساؤ، یازاؤ، ٹھیک ہے، ان کے مضارع جو ہیں کیا ہیں؟ مفتوح العین ہے، اس کے باوجود ان سے واو کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہ خلاف قاعدہ ہے، قاعدتاً حذف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یادعو اور یازارو یہ صرف جو ہے ان کا مضارع اور امر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماضی عین کے استعمال ہوتے ہیں نہیں، کہتے ہیں یہ متروک الاستعمال ہے۔ ماضی بن تو سکتا ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جاتا، استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اہل عرب جو ہیں اس کے ماضی کو استعمال لغت میں نہیں کرتے، وہ جب بولتے ہیں تو ان کے مضارع کو استعمال کرتے ہیں، ماضی استعمال نہیں ہوتا۔ ہو سکتے ہیں ایسے کلمات ہماری زبان میں بھی ہوں، دیگر زبانوں میں بھی ہوں کہ ان کے ایک فعل کو استعمال کیا جاتا ہو دوسرے کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، تو یہ ممکن ہے۔ تو ان کے ماضی کو استعمال نہیں کیا جاتا، صرف جو ہے ان کے مضارع کو استعمال کیا جاتا ہے دو ابواب کے۔ فعل اجوف ثلاثی کے ساتھ جب ضمیر متصل ہو تو ظاہر ضمیر کی جو ہے وہ جو ضمیر متصل ہوگی تو وہ یا متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی۔ لا نا عفن، تو اس کی دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ فعل اجوف ثلاثی کے ساتھ جب ضمیر متصل ہو تو دیکھیں گے کہ اس کا لام الفعل متحرک ہے یا ساکن ہے۔ اگر لام الفعل متحرک ہو، لام الفعل متحرک ہو تو پھر اس کے عین الفعل کو حذف نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، ثابت رہے گا۔ جیسے قاما، 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 قامو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر لام الفعل ساکن ہو اس کا تو پھر عین الفعل کو حذف کیا جائے گا، جس طرح سمتا، سمتو، ساما یا سومو سے سمتو، ٹھیک ہے، سمتو، یہاں پر واو تھی نا، ساواما تھا، واو کو حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ اس کا لام الفعل میم جو ہے وہ ساکن ہو گیا ہے ضمیر کے ملنے کے بعد، پہلے تو ساکن نہیں تھا۔ اسی بات کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دے تو بہتر ہے۔ جب فعل کے ساتھ ضمیر ملتی ہے تو فعل کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا فعل جو ہے وہ متحرک رہتا ہے، بعض ضمائر ایسی ہیں کہ فعل کے ساتھ جب متصل ہوں تو فعل ساکن ہو جاتا ہے، جیسے ہم ضربہ دیکھتے ہیں، ضربہ، ضربہ، جب اس کے ساتھ جو ضمیر ملی ہے، ضمیر بارز، ٹھیک ہے، تثنیہ کی، تو یہ اس کا لام الفعل ساکن نہیں ہوا، ضربہ مفتوح رہا ہے، ضربو اسی طرح مضموم ہے، اس کا لام الفعل ساکن ہوا۔ لیکن جب اس کے ساتھ ضمیر مخاطب ملے گی تو یہ فعل ساکن ہو جائے گا، ضربتا، یہاں پر با جو ہے لام الفعل اس کا ساکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو صورتیں بن گئی نا، یعنی جب فعل کے ساتھ ضمیر ملتی ہے تو فعل کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ضمیر ملنے کے بعد وہ فعل متحرک رہتا ہے یعنی اس کا لام الفعل متحرک رہتا ہے، یا اس فعل کا لام الفعل جو ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ فعل اجوف ہے جس کے ساتھ ضمیر ملی ہے تو جن صیغوں کے ساتھ ضمیر ملنے کی وجہ سے وہ صیغے ساکن ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا لام الفعل ساکن ہو جاتا ہے، ان سے
واو جو ہے وہ حذف ہو جائے گی، عین الفعل جو ہے وہ حذف ہو جائے گا اجوف کا۔ لیکن وہ صیغے کہ جو ضمیر ملنے کے بعد ساکن نہیں ہوئے ابھی تک متحرک ہیں، ان کا لام الفعل متحرک ہے، ان سے جو ہے عین الفعل ساکن ساکت نہیں ہوگا، حذف نہیں ہوگا، باقی رہے گا، ثابت رہے گا۔ ترجمہ: اذا کان المثال مجردا واویا معلوما مکسور العین، جب مثال مجرد ہو، مثال کا باب ہے، مجرد ہو، واوی ہو، معلوم ہو، مجہول نہ ہو، مکسور العین ہو اس کا مضارع، تحذف فاؤہ، اس کے فاء الفعل کو حذف کر دیا جائے گا، من المضارع والامر، مضارع اور امر سے، نہ وہ یعد اور عد، جیسے کہ اس کی تشریح میں عرض کیا ہے کہ یعد یعد تھا، عد ابعد تھا۔ فإن کان غیر مجرد او یائیا او غیر مکسور العین، اگر وہ مثال مجرد نہ ہو بلکہ مزید فی ہو، یائی ہو، یا مکسور العین نہ ہو، مفتوح العین یا مضموم العین ہو، امتناع الحذف، تو ایسے فعل سے حذف جائز نہیں ہے، یعنی فعل فعل کو حذف نہیں کر سکتے، جیسے اوجزا یا نعا، واجل، ان کے مضارع سے حذف نہیں ہوگا۔ فائدۃ: وشذ الحذف من یدع یذر یسع یضع یطع یقع یہب، ان 7 ابواب سے جو ہے فعل فعل کو حذف کیا گیا ہے خلاف قاعدہ، قاعدتاً حذف نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لفتح العین فی مضارعها، چونکہ ان کا مضارع مفتوح العین ہے، اور قاعدتاً مفتوح العین اگر مضارع ہو تو اس کا فعل فی الحذف نہیں ہوتا، یہاں حذف ہو گیا، یہ خلاف قاعدہ ہے۔ الا ان یدع و یذر لا یستعملان الا فی المضارع والامر، یدع و یذر استعمال نہیں ہوتے مگر فعل مضارع اور امر میں۔ اما الماضی منہما فممات، ان دونوں کی ماضی یاد و یذر کی، ممات یعنی اے متروک الاستعمال، یعنی اس کے استعمال کو ترک کر دیا گیا، استعمال نہیں ہوتی۔ اذا اتصل الاجوف الثلاثی بالضمائر، اگر فعل اجوف ثلاثی ضمیر کے ساتھ متصل ہو، فإن تحرکت لامہ ثبتت عینہ، اگر اس اجوف ثلاثی کی کا لام الفعل متحرک ہو تو عین الفعل ثابت رہے گا، حذف نہیں ہوگا، اجوف کی بات ہے نا۔ قولے کا، جس طرح آپ کہتے ہیں قاما قاما قامو، یہاں پر کیا ہے؟ عین الفعل ساکت ہے، ثابت ہے، حذف نہیں ہوا، البتہ وہ عین الفعل واو تھا الف میں بدل گیا، وہ اپنی جگہ پر تعلیل ہوئی ہے، لیکن حذف نہیں ہوا یہاں پر۔ وَإِذَا سَكَنَتْ لَامُهُ حُذِفَتْ عَيْنُهُ، اور جب لام الفعل ساکن ہو جائے تو اس کا عین الفعل حذف کر دیا جائے گا، جیسے قولے کا آپ کہتے ہیں، آپ کا قول ہے سمتو، سمتو میں تا ضمیر متصل ہوئی ہے فعل کے ساتھ، ضمیر کے آنے کے بعد جو ہے فعل کا لام الفعل جو ہے وہ ساکن ہو گیا ہے، میم، تو یہاں پر جو ہے عین الفعل کو، یعنی وہ اجوف کا جو حرف علت تھا اس کو حذف کر دیا گیا، سم، تو لم یسم اور سم، ان میں بھی ایک ہی بات۔ اما الاجوف المزید فإن اعلت عینہ نحو اقام واستقام جرا کالثلاثی، وإن صحت نحو قاوم وقاوم جرا کالصحیح، کہتے ہیں کہ اجواف مزید فی، یہ تو پہلی بات جو تھی اجواف مجرد کی، اب اجواف مزید فی کی بات۔ اجواف مزید فی کی کے عین کلمے کی اگر تعلیل کی جائے، ٹھیک ہے، تعلیل کی جائے یعنی اس کو تبدیل کر دیا جائے اور لفظ میں تبدیل کر دیا جائے، یا اس کو مثلاً
جو تعلیل کے قواعد ہیں کوئی قاعدہ اس کے اوپر اجرا کیا جائے. جیسے اقامہ اقواما تھا وہ الف بدل گئی، استقامہ استقواما تھا وہ الف بدل گئی، تعلیل ہو گئی ہے نا. اگر اجواف مزید میں حرف علت کی تعلیل ہو جائے جرا کالثلاثی، تو اس پر وہی احکام جاری ہوں گے جو ثلاثی مجرد کے احکام ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر ثلاثی مجرد میں حرف علت کو حذف کر دیا جاتا ہے یہاں پر بھی حذف کیا جائے گا، جہاں پر ثلاثی مجرد میں حرف علت کو حذف نہیں کیا جاتا یہاں پر بھی حرف علت حذف نہیں ہوگا، وہی احکام مزید فی پر بھی جاری ہوں گے. وَإِن صحت، اگر تعلیل نہ کی جائے فعل اجوف مزید فی میں حرف علت کی، جیسے قاوما قاوما جرا کالصحیح، تو وہاں پر ان پر وہی احکام جاری ہوں گے جو فعل صحیح کے احکام ہوتے ہیں، یعنی وہ حرف علت والے احکام جاری نہیں ہوں گے. حذف یا سکون وغیرہ حرف علت کا نہیں ہے، بلکہ حرف علت اپنے اصلی مقام پر جو ہے وہ باقی رہے گا. جیسے قاوما، اب قاوما یقاوم مقاومتاً، یہاں پر حرف علت باقی ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.